برادران اسلام وعفت ماں پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ فرمایا کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی اور ہم نے ہی ایک دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی یہ تفاوت رکھا ہے۔ یہ کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا یا حاکم بن گیا یا امیر بن گیا۔ اپنے امیر ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور غریب ہونے پر احساس کمتری میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت سے تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ کیونکہ اگر سب ایک ہی سطح پر ہوتے، یعنی کہ سب بادشاہی ہوتے، تو پھر وہ حکومت کس پر کرتے؟ سب ایک ہی سطح پر ہوتے، سب امیر ہی ہوتے، تو پھر کام کون کرتا؟ تو اللہ رب العالمین نے حکمت بیان فرمائی تاکہ وہ ایک دوسرے کا کام کر سکے۔ تو یہ عالم کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کر رکھی۔ ایک امیر شخص فیکٹری کمپنی بڑی بنا لیتا ہے، لیکن جب تک اس میں کام کرنے والے نہ جائیں تو پھر مشین ہل بھی نہیں سکتی۔ تو امیر کو غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو امیر کی ضرورت ہے۔ تو برادر اسلام، جیسا کہ مے کو لیبرس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی کہ لیبرس کی جو مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے حقوق کی بات کہی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سے حقوق اتنے بیان کیے ہیں، مزدوری کرنے کو معیوب نہیں سمجھا بلکہ ابھارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الکسب اطیب، یعنی کہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، کام کر کے کمائے، یہ سب سے پاکیزہ کمائی۔ محنت کر کے جب بندہ کماتا ہے تو یہ سب سے پاکیزہ کمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی، ایک ہٹا کٹا نوجوان جو ہے اپنا سامان لے کر کام کے لیے نکل رہا، تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کاش یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اتنی چاق و چوبند طریقے سے نکلتا تو کتنا اچھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کو کھانے پینے کے لیے اگر نکلا ہے کمانے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو پالنے کے لیے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اور اگر یہ اس لیے نکل رہا ہے تاکہ اپنی ذاتی ضرورت حلال طریقے سے پوری کرنے کے لیے اور حرام طریقے سے بچنے کے لیے نکل رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے، فخر و مباحات کے لیے نکل رہا ہے، تب وہ شیطان کے راستے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے، ہاتھ سے کمانا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب بندہ بن جاتا ہے، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ایک رسی لے کر جاتا ہے جنگل، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے، لکڑیاں باندھ کر اپنی پیٹھ پہ لے کے آتا ہے اور بیچ کر پیسے کماتا ہے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی آگے چلے جاؤ ایسا دھکار دیتا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو راعی بنا کر بھیجا، یعنی کہ جو بکریاں چراتے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی ایسا کیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند خیرات پر جو ہے چرایا۔ تو یہ جو کام ہے انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین نے کرایا، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے پیسے کمانے کا، یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھی کرا کے بتا دیا، دیکھو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ انبیاء بھی کیے ہیں، اپنے ہاتھ سے مزدوری کیے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ وہ زرع بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور پیسہ کماتے۔ اب دیکھیے مزدوروں کے کیا کیا حقوق ہیں۔
بتایا کہ مزدوروں کے ساتھ تعاون کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ ان کا غلام چل رہا، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ جو لباس پہنے ہوئے ان کا غلام بھی وہی لباس پہنا ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کیسے کیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے غلام کے ساتھ بدتمیزی کے معاملہ کیا، ماں کے بارے میں آڑ دلایا یا کچھ گالی گلوچ وغیرہ، غلام ہے کچھ بھی جیسا چاہے سلوک کر سکتے تھے جاہلیت میں۔ تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ تمہارے اندر تو جاہلیت بھری ہوئی ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے حوالے کر دیا تمہاری خدمت کے لیے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ فرمایا جو تم کھا رہے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہی پہناؤ، اور ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، اگر کام زیادہ دکھ رہا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ ان کا تعاون کرو، ان کا ساتھ۔ اس وقت غلاموں کو ایک چیز، ایک آبجیکٹ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا، ان کو جیسا چاہے دوڑایا جاتا، جیسا چاہے بوجھ اٹھایا جاتا، اب کوڑوں سے مارا جاتا، بلکہ اپنے نشانے کے لیے تیر کے ان کو ٹھہرا دیا جاتا، یعنی کہ غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جس طرح چاہے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت اسلام نے آ کر غلاموں کے ساتھ اس طرح کا بہترین سلوک کرنے کی تعلیمات دی۔ مزدوری کے لیے اگر کسی کو تم جو ہے ہائر کرو تو طے کر لو مزدوری کیا ہے، پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں جو ہے اختلافات پیدا ہو جائے۔ اور وہ واقعہ یاد دلایا گیا قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تھے مدین کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کراؤں گا، تو مہر کے طور پہ تمہیں 8 سال خدمت انجام دینی ہے، اگر تم 10 سال بھی کرنا چاہے تو تمہاری مرضی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دونوں آپ بتائے ہیں، دونوں میں سے جو چاہے اس وقت کے حساب سے میں کروں گا۔ تو 10 سال وہ خدمت کیے، اس کے بعد پھر وہ مصر واپس آئے اور راستے میں ان کو نبوت۔ تو اس وقت جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے کہ ان کے جو ریوڑ تھا ان کو پانی پلانا اور دیگر جو بھی خدمات تھی وہ وہاں کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ صرف کام والے اوقات میں ہی ان سے کام لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ مزدوری کے لیے بلائے ہیں اور مزید اس سے وقت لے کر اس سے کام کروا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ، معاش کا ذریعہ بنایا، کام کرنے کے اوقات بنائے، اور پھر فرمایا جعلنا اللیل ليسكنوا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کام مزدوری طے کرنے کے بعد آپ ان کو مناسب اوقات میں ان سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ دن کے اوقات میں بھی کام لے رہے ہیں اور ساتھ میں رات کے اوقات میں بھی کام لے رہے ہیں، اتنا زیادہ اوقات میں ان سے کام مت لو، دن میں کام لو اور رات ہوتے ہی ان کو آرام کا موقع دے دو۔ تو غلام ہے، اب اس طرح چاہے 24 گھنٹے کام لیں گے، اس سے منع کر دیا گیا۔ پچھلی دور میں غلاموں کے ساتھ 24 گھنٹے کام کیا جاتا تھا، بتایا کہ آرام کا ذریعہ بنایا ہے رات کو، آرام کرنے دن میں۔ اور اسی طرح آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو مزدور ہم ہائر کرتے ہیں تو ان سے جو ڈیوٹی آورس ہے اتنا ہی کام لیں، اور جو ہے مزید جو ہے ان سے کام نہ لیں۔ اگر ان کو چاہتے ہیں کہ لالچ دے کر ان سے مزید کام کرایا جاتا ہے، راتوں کی شفٹیں کرائی جاتی ہیں، تو بتایا کہ یہ نظام پورا بدل دے رہے ہیں، نائٹ کے ہی اوقات میں کام لیا جا رہا ہے، جبکہ رات جو ہے سونے کا اور آرام کا وقت ہوتا ہے، تو دن میں ہی کام لیں ہر کسی سے، رات میں خود بھی آرام کریں اور ان کو بھی آرام کرنے کا موقع دیں۔ تو یہ اوقات کار تک کا بھی اسلام نے جو ہے برابر جو ہے رہنمائی فرمائی۔ پھر فرمایا کہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہے، تو وہ گرمی یعنی کہ آگ سے پکانے پر جو اس کو گرمی لگتی ہے یا جو دھواں اس کی ناک میں جاتا ہے، اتنی محنت کر کے وہ تمہارے پاس لاتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ اٹھاؤ۔ یہ حسن سلوک کی تعلیم دے رہا ہے اسلام۔ تم بونس دے سکتے ہو اس کو، یا اضافی جو ہے آورس میں کام کیا ہے تو اضافی جو ہے اس کو ایکسٹرا ٹائم کا جو ہے اجرت دے سکتے ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تم بٹھا لو اپنے ساتھ، اگر تمہارے پاس بہت ہی کم ہے تو اس میں سے ایک تو اس کے ہاتھ میں ہی صحیح رکھ دیا کرو، اتنی تک اسلام نے تعلیم دی۔ پھر فرمایا مزدوروں سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول کم عافو عن الخاطب،
کہ اللہ کے رسول کتنے بار میں ایک خادم کو اپنے معاف کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرتبہ، کہ 70 مرتبہ ایک دن میں تم معاف کر دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ایک غلطی کبھی سال میں ہو جاتی ہے تو اس کو نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں ایک دو نہیں 70 غلطیاں اگر بلاک سے ہو جائے تو تم معاف کرو، اپنا دل بڑا کرو، ان کو سکھاؤ سمجھاؤ اور نرمی کا معاملہ کرو۔ تو اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ مزدوری، جو مزدور ہے اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ فرمایا کہ قبل ان یدفع عرقہ، کہ جب سے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اگر کوئی منتھلی بیسس پر ہے تو 31 تاریخ یا 30 تاریخ کا مہینہ ہے تو یہ ڈیٹ بدلنے سے پہلے، دوسرا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو جو ہے مزدوری دے دینی چاہیے۔ اگر روزانہ کی بات ہے تو روزانہ اس کو دے دیا کریں، ہفتے میں ہے تو ہفتے میں جو ہے دے دیا کریں، جو ڈیٹ پر بات ہوئی ہے وہی ڈیٹ پر دے دیا کریں، اس کو بدل لینا۔ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ خالی پھراتے رہتے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ چالاکی ہے، اگر ہم اس کو وقت پہ پیسہ دے دیں تو وہ دوسرے دن سے نہیں آئے گا۔ اس طرح کی غلط فہمی شیطان ذہنوں میں ڈال کے کیا کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ ہفتے کے پیسے پیر ہو جاتی ہے، دوسرا ہفتہ آ جاتا ہے، مہینے کے پیسے مہینوں گزر جاتے ہیں، نہیں دیے جاتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ مزدور کا حق ہے کہ اس کی مزدوری اس کو وقت پر دے دی جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ پھر فرمایا ہر حال میں مزدوری کی ادائیگی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کہ لوگوں کے حق کی چیزیں اس میں کمی نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے میں جھگڑوں گا قیامت کے دن، ورجل استاجر اجرا فاستوفي منه ولم يعط اجره، ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے اپنا کام کروا لیا ہے لیکن مزدوری نہیں دے رہا ہے، اس شخص سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو ہم مزدوری نہیں دی اور بغیر پیسوں کے کام کرا لیے تو ہمیں خوش ہونا نہیں ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا، فری میں کام کرا لیا، ان کو خوش ہونا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے جھگڑوں گا کہ تم نے کیوں اس امتی سے جو ہے پیسے کام لے لیا اور پیسے کیوں نہیں، تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مزدوروں کی مزدوریاں دینے سے مشکلات میں آسانیاں، وہ ایک واقعہ ہے، 3 بنی اسرائیل کے اشخاص ایک گفا میں چلے گئے تو ایک پتھر آ کے غار کے دہانے پر آ کے چپک گیا ہے نا، تو اس میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا لیکن ایک دن وہ اجرت لیے بغیر چلا گیا، تو وہ جو اجرت تھی یعنی کہ 3 سا جو چاول تھے لینے سے پہلے چلا گیا، تو میں نے اس چاول کو کیا کیا، بیج کے طور پہ جو ہے غلہ کیا، اسے اناج ہوا، اس کو بیچ کے میں نے بیل اور گائے وغیرہ خرید لیے۔ تو جب وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آ کے اپنی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو گائے بھینسیں تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری یہ لکھی۔ اس نے کہا یہ مذاق کیوں کر رہے، 3 سا تھا اتنا ہی دے دو۔ کہا کہ نہیں نہیں یہ سب تمہارا ہی ہے، میں نے بزنس میں لگایا اور اتنا پروفٹ ہوا، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ تو وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ تو اے اللہ یہ تیری رضا کی خاطر میں نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو یہ مشکل ہم سے دور رہ جائے، تو وہ چٹان جو ہے ہٹ جاتی ہے غار کے اندر سے۔ تو پتہ چلا کہ مزدور کی مزدوریاں دینے سے مشکلات میں کیا ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم ان کا ہی حق دے رہے ہیں، ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مزدوری کیے ہیں تو ان کا حق ان کو دے رہے ہیں، احسان کے طور پہ جتلا کے دینے کا نہیں ہے۔ وہ مزدوری کیے ہیں تو ہم ان کا حق ان کو دے رہے ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی احسان نہیں۔ مزدوروں کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، تو اگر ہم کبھی ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے بھی کبھی لیبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی مستری کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی پلمبر کی، کبھی اے سی کی، کچھ بھی، ہر انسان کو مزدوری یعنی کہ ایسا لگے ہوا ہے، لازم ملزوم سی چیز ہے۔ ہم کسی کے مالک ہیں، کبھی ہم کسی کے مزدور بن جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا اسلامی تعلیمات ہے۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو خیر و خوبی اور برکت اور اللہ رب العالمین رحمت نازل فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسلامی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا رہنے میں توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من الذنوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔